أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. حضرات، ہمارے اور تاخرات کے درمیان ایک رات کا فاصلہ رہ گیا ہے. یہ بھی بہت جلد گزر جائے گا اور ہم لوگ پہلی تاخرات میں آ جائیں گے. اور تاخرات کے بعد تو رمضان المبارک جس تیزی سے گزرتا ہے. اللہ ہی کے کچھ بندے ہیں جو ان راتوں کو اپنے لیے اور تمام امت کے لیے فائدہ مند بناتے ہیں، ورنہ تو عام لوگ ان راتوں میں آ کر سست پڑ جاتے ہیں. اب صرف بازاروں میں اور دوسرا کسی طرح چاند کے انتظار میں رہ جاتے ہیں. یہ 24 مبارک کی ایک آیت کریمہ ہے جسے میں نے پڑھا. بڑی اہم آیت ہے. اس کے مضمون کو اور اس کے اندر جو بات اللہ نے بیان فرمائی ہے اسے سمجھیے اور اسے دل و دماغ میں بٹھائیے. اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا، اس آدمی سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. وہ عامل صالحا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا بھی رہا ہے اور خود نیک کام بھی کر رہا ہے. وقال اننی من المسلمین، اور وہ آدمی یہ بھی بات کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. میں ایک نارمل اور معمولی مسلمان ہوں، کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہوں کہ اللہ کی طرف بلا رہا ہوں تو میری کوئی بہت بڑی حیثیت کمانی. حاضرین، یہ آیت کریمہ بڑی اہم آیت ہے اور میں آپ کو اپنے ماضی کا واقعہ بتاؤں. 1990 سے تقریباً 94 تک جب ہم لوگ اتر پردیش گنگو دیوبند میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو وہاں سے دلی قریب تھی اور ٹرینوں میں 10-12 روپے کرایہ تھا. سہارنپور دیوبند سے دلی تک کا وہ جو نارمل جو ٹرینیں رات میں چلتی تھی ان کا بہت معمولی کرایہ رہتا تھا. تو ہم لوگ دلی جاتے تو میرے ایک بڑے استاد محترم کہتے کہ دلی میں کہیں بھی آپ رہو، کیا کر رہے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ فجر کی نماز تم بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین میں پڑھو اور فجر کی نماز کے بعد حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری قدس سرہ ان کی بات میں ضرور بیٹھنا. یہ میرے استاد، بڑے استاد مجھے تاکید کرتے ہیں. تو میں دلی ہم لوگ جاتے ہیں تو کہیں بھی رہیں تو کوشش کرتے کہ وہ فجر کی نماز مرکز میں پڑھے تاکہ فجر کی نماز کے بعد حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری قدس سرہ کی بات میں بیٹھے. بڑے اللہ والی شخصیت تھی، بڑی نورانی اور عرفانی شخصیت تھی. فجر کے بعد حضرت یہ آیت کریمہ پڑھتے اور کم از کم 2.5-3 گھنٹہ تو سمجھیے کہ کسی دن جلدی بات ختم ہو گئی تو رہتی تھی، نہیں تو 4 گھنٹے بھی بات چلتی تھی اور اسی آیت کی تشریح فرماتے تھے. بعض مرتبہ 3-3 4-4 دن میں رہ جاتا، چھٹیاں ہوتی تو 3-3 4-4 دن ادھر رہ جاتا. تو فجر بعد اسی آیت کو پڑھتے اور اسی آیت کی تشریح کرتے اور اس کے اندر جو نکات ہے اور جو مضمون ہے اسے بہت درد کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اس مضمون سے امت کتنی دور ہے اسے بتاتے.
اب اتنی ساری باتیں اس چھوٹی سی مجلس میں اور محفل میں تو ہونے سے رہی، میں لب لباب اور خلاصہ بتاتا ہوں، لب لباب اور خلاصہ بتاتا ہوں۔ دیکھیے ایک حدیث ہے، درجے کے اعتبار سے بڑے درجے کی تو حدیث نہیں ہے، اس لیے کہ اس روایت پر بعض محدثین کا کلام ہے۔ حدیث یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور میں نے یہ چاہا کہ لوگ مجھے جانیں اور مجھ سے محبت کریں، تو اس لیے حضرات انسان جنہوں نے یہ ذمہ داری لی ہے، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کو مانا ہے، تو اب ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ کو پہچانے۔ ایک معمولی آدمی بھی اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کے ماتحت جو لوگ ہیں اسے جانے، اسے پہچانے، کہ میں ان کے لیے کیا کر رہا ہوں وہ جانے۔ ایک باپ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یہ بات سمجھیں کہ میں ان کے لیے کتنی محنت کر رہا ہوں، کتنا ان کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہوں، میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، میرے بچے اس بات کو جانے۔ شوہر چاہتا ہے کہ بیوی اس بات کو جانے، بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر یہ بات جانے کہ میں ان سے کتنی عزت کرتی ہوں، ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کو کیسے سنبھالتی ہوں۔ ہر آدمی، مالک چاہتا ہے کہ نوکر سمجھے، نوکر یہ چاہتا ہے کہ مالک میرا سمجھے کہ میں اس کے لیے کتنا وفادار ہوں۔ یہ فطری باتیں ہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے کالج میں داخلہ لینا پڑے اور فزکس کا ایگزام دینا پڑے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اسے ہر آدمی جانتا ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا دوست میرے بارے میں جانے کہ میں اس کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے کہ میں نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ جبکہ ایسا کوئی ان لوگوں نے ایک دوسرے پر احسان نہیں کر دیا۔ یہاں اللہ نے حضرت انسان کو پیدا فرمانے کے بعد ان کے لیے اتنا بڑا نظام بنایا ہے، اتنا بڑا نظام بنایا ہے، سسٹم بنایا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حکومت 10 آدمیوں کے لیے ایک روٹ پر مستقل ایک وقت میں بس چلانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ مینار نگر کے 10 لوگ جا کر کہیں کہ میں صبح 6 بجے یہاں سے مارکیٹ کے لیے ایک بس چلا دیجئے ہمارے عیدگاہ کے پاس سے، ہمیں 10 آدمیوں کو وہاں جانا رہتا ہے۔ بہت درخواستوں کے بعد چلائے بھی، اور اگر پتا چلا کہ وہ 10 آدمیوں کو لے جانے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے تو پھر اس کے ٹیبل چینج ہو جائے۔ لیکن اللہ کا نظام دیکھیے کہ حضرت انسان کے لیے جو سسٹم بنائے ہیں کتنا پرفیکٹ ہے۔ آج سے 500 سال پہلے بھی 11 اپریل کو سورج صبح میں 6:10 پر نکلا ہے، اور دنیا قائم رہی تو پھر آنے والے 500 سال بعد بھی بنگلور میں 11 اپریل کو صبح 6:10 پر ہی سورج نکلے۔ اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ بھی اس روئے زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا رہے گا تو ہم پورے سسٹم کو چلاتے رہیں گے۔ ہاں، جب ایک بھی آدمی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو ہم اس پورے سسٹم کو نیست و نابود کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو انسان کے لیے اتنا بڑا نظام اللہ بنائے تو اللہ کو جانو، اللہ کو پہچانو، اس کی معرفت، اس کی محبت، اور اس سے محبت کرو۔ اور اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر آدمی اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ دعوت اللہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ سب سے بہترین کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔
اپنے پسند کی چیز کی طرف دوسروں کو بلاتا ہے. مثلا ماہ مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ایک آدمی دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ بھئی سموسے کہاں لے رہے ہو؟ فلاں جگہ آ جاؤ، وہاں بہت اچھے ملتے ہیں. فلاں چیز کہاں لے رہے ہو؟ وہاں آ جاؤ، وہاں یہ چیز بہت اچھی ملتی ہے. ابھی رمضان کا مہینہ ہے، اب خواتین میں، نوجوانوں میں دوڑ چلتی ہے کہ عید کے لیے ہمیں جو ہے جوتے کون سے برانڈ کے لینا ہے، وہ کون سا برانڈ کا لینا ہے، وہ کیا کرنا ہے. ہر آدمی اپنی جو پسند ہے اس کی طرف دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ بھئی یہ چیز لو، فلاں جگہ لو، فلاں دکان میں لو. کیوں؟ وہ چیز اچھی ہے، اس چیز کی وہ جو ہے غیر محسوس طریقے پر دعوت دے رہا ہے، اسے سمجھا رہا ہے چیز بہت اچھی ہے. پھر ایک اس سے آگے مرحلہ رہتا ہے، عید کے بعد گھومنے جانا ہے، کہاں جائیں. پھر ہر آدمی اس کے اپنے حساب سے دوسرے کو دعوت دیتا ہے، سمجھاتا ہے کہ فلاں جگہ جائے تو بہت اچھا رہے گا، فلاں طریقے سے گئے تو بہت اچھا رہے گا. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اسے اور زیادہ ہچے رواں کرنے کی ضرورت نہیں. یہ آدمی یہ سب جانتا ہے. لیکن وہی آدمی کبھی اپنے دوست کو، کبھی اپنے بھائی کو، کبھی اپنے رشتہ دار کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. یہ سوال ہے، آپ اپنے دوست کو اس دکان میں تو لے جا رہے ہیں، لیکن اسی دوست کو آپ اللہ کی طرف نہیں بلا رہے. کبھی چلو مسجد کی طرف چلو، نماز کو چلو. کبھی اللہ کی طرف نہیں بلا رہے کہ چلو بھئی روزہ رکھ کر جو ہے اللہ کی عبادت کرو. کبھی قرآن کی تلاوت کی طرف آپ اسے دعوت نہیں دے رہے. دنیا میں آج اللہ کی طرف دعوت دینے کا کام سب سے زیادہ کمزور ہو گیا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں ارتداد پھیلتا جا رہا ہے، کفر پھیلتا جا رہا ہے، شرک پھیلتا جا رہا ہے، بے حیائیاں پھیلتی جا رہی ہیں اور دوسرے غلط چیزیں پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور اگر اللہ کی طرف دعوت دینے کا کام اسی طرح کمزور رہا اور اسی طرح سستی سے ہم کرتے رہے تو آنے والے دنوں میں اور چیزوں میں شدت آ جائے گی، اور آ رہی ہے. ہر جگہ جو ہے باطل طاقتیں سر اٹھا رہی ہیں. دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانے کا جو کام ہے یہ بڑا کام ہے، اور اللہ کو یہ کام بہت پسند ہے. ہر آدمی اپنی طاقت، اپنی وسعت، اپنی حیثیت، اپنا حلقہ، اپنے دوست احباب میں اللہ کی طرف بلائے. حاضرین، اللہ کا نام ہی اتنا پسندیدہ اور اتنا شیرین ہے. پنجاب میں سرحد میں ایک اللہ والے گزرے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں جب لفظ اللہ کہتا ہوں، جب لفظ اللہ کہتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میرے منہ میں بالوشاہی کی، ایک میٹھی چیز کھانے کی وہاں ہوتی ہے، جیسے وہ کسی نے رکھ دیا. ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے دیکھا یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا. ایک آدمی اللہ کی تعلیم بیان کر رہے تھے، وہ اصل میں فرشتے تھے، جبریل علیہ السلام تھے انسانی شکل میں. اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام جو اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، انہیں وہ بہت پسند آیا. تو انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ پھر ایک مرتبہ جو اللہ کی جو تم حمد و ثنا بیان کر رہے ہو، سبحان ذی الملک والملکوت، پھر ایک مرتبہ اللہ کی تعریف کرو، مجھے سنتے ہوئے وجد آ رہا ہے، لذت محسوس ہو رہی. انہوں نے کہا کہ وہی اللہ کی تعریف کروں گا، مجھے تم کیا دو گا؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کیا ہے، بکریاں ہیں، چروا رہا. اس آدمی نے کہا کہ میں سے آدھی بکریاں دے دو، تب میں پھر دوبارہ اللہ کی حمد و ثنا کروں. چونکہ اللہ کی حمد و ثنا سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، مختلف الفاظ سے.
اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن اللهم أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك المجد كله ولك الثناء كله ولك الكبرياء كله وإليك يرجع الأمر كله فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد. بہت تعریفوں کے بعد بھی حضور نے آخر میں یہ کہا اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اللہ جیسے آپ کا مقام ہے آپ کی بزرگی ہے اس طرح کی تعریف مجھ سے نہیں ہو سکتی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں اللہ میرے اوپر خصوصی توجہ فرمائیں گے. میں وہاں اللہ کی ان الفاظ میں تعریف کروں گا جو اب مجھے ابھی بھی نہیں معلوم ہے. ان الفاظ کو اللہ مجھے وہاں سکھائیں گے. پھر ان الفاظ سے جب میں تعریف کروں گا سجدے میں گر کر اللہ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیے اپنا سر پوچھئے سوال کیجئے مانگیے کیا مانگنا ہے. تو میں کہوں گا کہ اللہ امت کا مسئلہ ہے حل کر دیجیے. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا بھئی یہ بکریاں ہیں. اس آدمی نے کہا آدھی بکریاں دو پھر دوبارہ اللہ کی تعریف کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدھی بکریاں دے دی. پھر اس آدمی نے جو دراصل فرشتے تھے انسانی شکل میں تھے خوب تعریف کی. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب کی تعریف سن کر وجد آ گیا. تو انہوں نے پھر کہا کہ بھی اور ایک مرتبہ تعریف کرو. اس آدمی نے کہا کہ بھی کچھ دو. انہوں نے کہا کہ آدھی بکریاں دے چکا ہوں اور باقی آدھی بکریاں یہ بھی لے لو. ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی دے دیا. اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ اللہ نے تمام ہی انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چڑھوایا ہے. تمام انبیاء نے بکریاں چڑھوائی ہیں چونکہ آگے چل کے امت کو سنبھالنا ہے. امت کے بگڑے ہوئے لوگوں کے مزاج کو سنبھالنا ہے تو بکریوں کی دیکھ بھال سے کام شروع کرایا جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ بکریاں بھی دے دی. اب کچھ نہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا کہ بھئی پھر ایک مرتبہ اللہ کی حمد بیان کرو اللہ کی تعریف کرو. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بڑا سکون مل رہا ہے. اس بندے جو دراصل فرشتہ تھا اس نے کہا کہ اللہ کی حمد تو کروں گا بدلے میں کیا ملے گا. جو کچھ بکریاں تھیں تم نے تو دے دی اب کیا دو گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہی بکریاں تو میں نے آپ کو دے دی. اب بکریوں کے چروانے کے لیے ایک آدمی کی تو ضرورت پڑے گی. آپ کو کام والے کی خادم کی ضرورت پڑے گی. میں مفت میں تمہاری بکریوں کو چراؤں گا. ایک مرتبہ پھر اللہ کے حمد بیان کریں. تب وہ انسانی شکل میں جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ دراصل میں کوئی انسان نہیں ہوں نہ مجھے تمہاری بکریوں میں کوئی دلچسپی ہے. میں فرشتہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے بات بتائی کہ دیکھو ہمارا ایک بندہ ہے کہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. ہماری تعریف سننے سے اسے کتنی خوشی ہوتی ہے. یہ دراصل واقعہ ہے. یہ بکریاں بھی آپ کو سلامت اور آپ امتحان میں اللہ کی محبت میں کامیاب ہو چکے ہیں. عزیزان گرامی اب آپ کہیں گے کہ ہم تو اللہ کا نام لیتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں اس طرح کی لذت اور مزہ نہیں آتا. دراصل روح بگڑ چکی ہے. روح پراگندہ ہو چکی ہے. روح میلی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے وہ لذت نہیں محسوس ہوتی. جیسے جونڈس کے مریض کو ہر چیز پیلی نظر آتی ہے. بخار والے کو ہر چیز پھیکی نظر آتی ہے. حالانکہ پھیکی نہیں ہے وہ چیز تو فرسٹ کلاس ہے. آپ نے آرڈر دے کر منگوایا ہے لیکن مریض کہہ رہا ہے کہ
संवारिए और दावत इल्लल्लाह यानी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का जो काम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। इस काम से आदमी को मौत तक छूटी नहीं है। इस काम से आप ये नहीं कह सकते कि मैं 20 साल से अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहा हूँ, मैं 30 साल से बुला रहा हूँ। नहीं, आपकी रूह निकलने तक भी आप लोगों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करते हैं। डॉक्टर इकबाल साहब ने कहा, बहुत खूब कहा, वक्त फुर्सत है कहाँ, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तौहीद का जो नूर है, तौहीद की जो रोशनी है, जब तक पूरे आलम में नहीं पहुंच जाती, जब तक पूरा आलम उसे कबूल नहीं कर लेता, कोई मोमिन नहीं कह सकता कि मेरे पास फुर्सत है, मेरे पास कोई काम। कहाँ काम तो बहुत है। तो मन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, सिर्फ लोगों को बुलाने से मसला नहीं हल होगा, वह आमिल सालिह, आपको भी नेक काम करना है, आपको भी अच्छाइयों पर अमल करना है, तभी जाकर आपकी बात में असर आएगा, आपकी बात मुअस्सिर रहेगी। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, जब आदमी इस काम में लगता है, नफ्स और शैतान उसे धोखा देने लगते हैं, कहते हैं कि तुम बहुत बड़े आदमी हो गए हो, लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हो। तो अल्लाह ने फरमाया, और ये भी कहो, वक़ाल इन्नी मिनल मुस्लिमीन, मैं भी एक नॉर्मल मुसलमान ही हूँ, मैं भी एक आम मोमिन ही हूँ, मैं कोई नबी नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा वली नहीं हूँ कि इस तरह बुलाते जिससे मेरा मकाम बढ़ जाए। चूंकि किसी भी नेक काम को बर्बाद करने के लिए इब्लीस का जो हरबा रहता है, वो आदमी को ऊंचाई का ख्वाब दिखा देता है, जिसकी वजह से उसका काम बर्बाद होकर रह जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, एक जगह जा रहे थे, एक आदमी ने एक कोई चीज चोरी की या कुछ गलत किया, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि भैया आपने क्या किया? तो उस आदमी ने कहा कि मैंने तो ये नहीं किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा उसको, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप ठीक कहते हैं, आपने नहीं किया, हो सकता है कि मेरी ही आंखें जो धोखा दे रही है, इसलिए कि आप मोमिन हैं, मोमिन झूठ नहीं बोल सकते, तो हो सकता है मेरी ही आंखें धोखा दे रही है। तो बताना ये अज़ीज़ान गिरामी, आज अल्लाह की तरफ बुलाने का काम बहुत कमजोर हो गया। मैं देखता हूँ 4-4, 8-8 दोस्त खड़े रहते हैं, अज़ान होती है, उनमें से एक आदमी नमाज को चला आ रहा है, बहुत अच्छी बात, मरहबा मरहबा, खुशामदीद, लेकिन सिर्फ वो नमाज को आ गया तो मसला हल नहीं, बल्कि उसे चाहिए कि उन साहबों को भी नमाज की दावत दें। और इंसान है ही एक दूसरे का खैर खा। हम देखते हैं कि कभी किसी रास्ते पर बगैर हेलमेट के जा रहे होते हैं, सामने से एक आदमी आ रहा होता है, उसे हमारी कोई पहचान नहीं रहती, वो कहता है आगे पुलिस खड़ी है, आगे पुलिस खड़ी है, हेलमेट पहन लो। कोई हमारी उससे जान पहचान नहीं, कोई वाकिफियत नहीं, एक खैर खाई एक आदमी जा गुजरने वाला कर रहा है, तो हम तो अपने दोस्तों की भी अगर खैर खाई ना करें तो ये तो बहुत जुल्म वाली बात है, नाइंसाफी वाली बात है। इसलिए अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते रहिए, और बुलाते रहना है, वो आए ना आए वो उनका काम है। आपको जो है सवाब मिलता रहेगा, आप अपने फरीजे को अदा करते रहे, वो अमल करें ना करें उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, आप हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत देना तो हमारा काम है, लेकिन अल्लाह के नबी को हुक्म क्या था कि दावत देते रहो, बुलाते रहो, बातों को पहुंचाते रहो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरी तरफ से जो भी बात तुम्हें मिले
سے تم پہنچاؤ، چاہے بات ایک ہو چاہے چھوٹی ہو۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے بندوں کو بلانے کی جو عظیم دولت ہم نے چھوڑ رکھی ہے اسے اپنانے کی اور ہمیشہ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے کی اور اللہ کی طرف بلانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ شکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔